طور پر انسان نہیں مانگ سکتا. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز ماننا جو ہے یہ بھی شرک میں شامل ہے. پھر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا. پھر محبت میں شرک کرنا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا یا اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا. خوف کرنے میں شرک کرنا. پھر اسی طرح باقی عبادات میں شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور پر ایسا بھروسہ کرنا جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے، کسی اور سے برکت لینا، اس کی ایسی تعظیم بجا لانا کہ اس کے آگے رکوع یا سجدے میں پڑ جائے انسان، یا اسی طرح کے اور افعال جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا. اسی طرح اسماء و صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں یا صفات میں یا افعال میں کسی اور کو بھی اس کے برابر سمجھے، کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب جانتے ہیں کوئی اور بھی جانتا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ غالب ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، کوئی اور بھی نعوذ باللہ ایسا ہے، یا العلیم ہے، ہمارے دلوں کا کوئی حال جانتا ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. پھر اسی طرح شرک اصغر ہے دوسری بڑی قسم. اور شرک اصغر کیا ہے؟ وہ شرک ہے جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا. اس میں قول اور فعل دونوں آتے ہیں. جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک کی ایک قسم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے. اسی طرح بدشگونی لینا، حدیث میں آتا ہے الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے. اسی طرح ریاکاری کرنا، کہ انسان نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، اتنے میں دیکھے کہ کوئی اور کمرے میں آ گیا تو بہت اچھی طرح پڑھنی شروع کر دے، تو یہ شرک اصغر ہے. یا مال خرچ کرنے میں دکھاوا کرنا، شہرت کے لیے کام کرنا، تو ان چیزوں کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں. ماں اور باپ کے علاوہ باپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں جیسے دادا دادی، اور ماں کے ماں باپ بھی آتے ہیں نانا نانی، یا اگر ان سے اوپر کوئی زندہ ہے ان میں سے تو یہ سب والدین کے زمرے میں آتے ہیں. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا درجہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کو ناراض نہ کرو، بلکہ ایک جامع لفظ بولا گیا کہ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ایسا سلوک کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. اور اس میں قول کے ساتھ یعنی زبان سے ایسی بات کرنا کہ جس سے وہ خوش ہوں، ان باتوں سے بچنا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح عملی طور پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، مال کے ساتھ ان کو خوش کرنا، ان کو کچھ گفٹ